سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت، اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا. آپ کو بادشاہت کی بھی وجہ کیا تھی؟ علم. اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی تھی. آپ حضور سے کہتے کہاں گیا تھا، کہاں سے آ رہا ہے، قرآن میں آپ پڑھ لینا. تو اللہ نے علم دیا پرندوں کی بولیاں سیکھنے کا. پرندوں کی بولیاں علم کی وجہ سے ملا نا. داؤد علیہ السلام آپ کے والد، آپ کو بادشاہت دی اللہ نے ایک علم سکھا دیا تھا. آپ لوہے کے کڑیوں سے زرہ بناتے، وہ علم کی وجہ سے آپ اتنے فیمس ہو گئے. علم تو تھا. یوسف علیہ السلام قید کر دیا کہ سب کو معلوم ہے، اتنا لمبا ٹائم تو نہیں ہے ابھی اس ڈیٹیل کرنے کا. جب قید کر دیے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہوا تھا. آپ کے ساتھ کوئی قیدی تھا، اس نے اپنا خواب بتایا، آپ نے وہاں پہ اس سے خواب کی صحیح تعبیر دی. جب وہ چھوٹ گیا تو اس نے وہاں کے بادشاہ کو جا کے کہا کہ اگر آپ کو خواب دکھائے تو تعبیر اگر پوچھنا ہے تو اس سے پوچھ لو. تو یوسف علیہ السلام بلائے گئے. پھر یوسف علیہ السلام کو بھی بادشاہ تو صرف علم کی فضیلت سے ملی نا. علم ایسی بڑی چیز ہے، علم معمولی نہیں ہے. اور ہم اگر صرف دینی علم کو بازو میں رکھ دیں اور صرف دنیائی علم کے لیے ہم مرتے رہتے ہیں کہ اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرائے، ایسا کرائے ویسا کرائے. کچھ دو تین قسم کے لوگ ہیں. ایک علم دین سکھاتے ہیں، ایک دنیائی علم سکھاتے ہیں، ایک وہ ہے جو دینی بھی اور دنیاوی دونوں سکھاتے ہیں. سب سے سکسیس کون ہے؟ جو دینی اور دنیائی دونوں علم سکھائے. ایک صرف دینی علم سکھا دیا، اور ایک وہ ہے جو صرف دنیائی علم میں لگے ہیں، دین سے ان کو کچھ معلوم ہی نہیں. ابھی کوئی وہ جو کوئی کون بنے گا کروڑ پتی کا کوئی ایک تھوڑا سا کلپ دکھا تھا کہ اتنا سمپل کوشچن تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے، تو وہ ایک مسلمان ہاٹ سیٹ پہ بیٹھے بچے کو معلوم نہیں تھا. اس نے بولا کہ میں پوچھتا ہوں وہ کون سا لائف لائن استعمال کرتا ہوں یا فون لائن استعمال کرتا ہوں. امیتابھ بچن کو معلوم تھا، اس کو نہیں معلوم تھا کہ موسیٰ نبی کا نام ہے، موسیٰ علیہ السلام. یہ معیار ہوا ہے. کیا تو ہاٹ سیٹ پہ گئے ایک دم بڑے بریلینٹ بن کے، کون بنے گا کروڑ پتی کھیلنے والے، لیکن انہیں اپنے نبی کا نام نہیں معلوم. لعنت ہے ایسی زندگی پہ، لعنت ہے ایسے علم پہ. وہ میری نظر میں علم نہیں، اس سے بدتر کوئی جاہل نہیں ہے جو اپنا دین نہیں جانتا. دین سے اتنے کورے ہو گئے. اس ذرا برابر 2-4 سال کتنا ہے؟ قرآن پاک میں پڑھیے، آپ سورہ طٰہٰ میں پڑھیے. اس میں جو سب سے زیادہ عقل مند ہوگا نا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گا کہ کتنا رہے دنیا میں، کہیں گا صرف 1 دن. 100 سال کی زندگی جینے کے بعد بھی جواب ہوگا دنیا میں زیادہ نہیں، بس 2-4 گھنٹے 1 دن تو بتایا ہے. 1 دن کے لیے اتنی کیوں؟ نیچرل ہے. 50,000 سال کا 1 دن ہوگا وہاں پر، کیسا کٹے گا؟ یا تو 4 گھنٹے کا لائٹ چلے گی تو برداشت نہیں ہوتا. جہنم میں جب اللہ 50,000 سال کے 1 دن کے برابر قسمت ڈالیں گا، رہ جائیں گے جہنم میں؟ برداشت ہوں گی جہنم؟ لیکن جہنم سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، جنت سے ہم کا کوئی ہمارا واسطہ نہیں ہے. ہم تو یہ چند دنوں کی دنیا، اور اس میں بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ڈگری لیتے لیتے بچ جائیں گے. کیا چاہے کتنے بڑے کلکٹر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، سنتے ہیں نا مرتے ہوئے، سنتے ہیں نا. ابھی میں غور و تفکر کر رہی تھی، میں نے کہا اتنی بڑی ڈگری لے کے جو میرٹ ہولڈر ہوتے ہوں گے، جو اتنے ہوتے ہیں، اور وہ جب مر جاتے ہیں تو ان کے ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوں گی کہ ارے اللہ اللہ، کتنا کیسا کروڑوں روپیہ لگایا اس کے ایڈمیشن پر، کروڑوں روپیہ لگایا اس کی پڑھائی پر، اور پھر مر گیا. تو ابھی وہاں تو وہ چاہے کتنا بڑا انجینئر تھا یا ڈاکٹر تھا یا کلکٹر تھا، وہاں ڈگری پوچھی نہیں جائیں گی. وہاں تو صرف اللہ کے بابت سوال ہوگا، رسول کے بابت سوال ہوگا، تیرے دین کے بابت سوال ہوگا، تیری نمازوں کے بابت سوال ہوگا. اگر یہ سب نہیں ہے اور بڑی ڈگریاں کمائی تو کوئی کام کی نہیں ہے، وہ بہت بڑا جاہل ہے اور بڑے مغالطے میں بڑا نقصان کر رہا ہے اپنا، کہ اسے کچھ معلوم ہی نہیں کرنا کیا ہے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بر وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علم اتنی بڑی فضیلت ہے
کہ علم سے ابھی ہم نے بتایا کہ بخشش بھی ہو جاتی، جنت بھی مل جاتی، اور پھر اگلے ہفتے تک کے پھر طلب میں رہنا تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو علم کی طلب میں رہتا ہے اور مر جاتا ہے کہ مجھے اب اگلا ہفتہ سیٹرڈے کب آتا ہے، پھر میں کب بیان سننے بیٹھتی ہوں یا میں بیان کرنے کب بیٹھتی ہوں، علم سیکھنا اور سکھانا. تو جو علم کی طلب میں رہتا ہے وہ جیسی بھی موت مرتا ہے، چاہے وہ کرونا سے مرے یا ٹائیفائڈ سے مرے یا ہارٹ اٹیک سے مرے یا کڈنی فیلیور ہو کے مرے، کوز تو کچھ نہ کچھ ہوگا نا. وہ جیسے بھی مرتا ہے لیکن وہ شہید کہلاتا ہے، وہ شہید کہلاتا ہے. علم کی طلب میں جو طالب علم ہوتا ہے نا وہ کیا کہلاتا، کیا لکھا جاتا ہے؟ شہید کہلاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے شہید سے بھی بڑا درجہ عالم دین کا دیا ہے. عالم دین کون ہے؟ عالم دین جو ہے وہ انبیاءوں کے وارث ہے. کس کے وارث ہے؟ انبیاء کے، نبیوں کے وارث کون ہے؟ نبی. ایک حدیث پاک ہے میرے آقا فرماتے ہیں نبی جو ہے وہ اپنے پیچھے دھن دولت چھوڑ کے نہیں جاتے، نبی اپنے پیچھے روپیہ پیسہ وراثت میں نہیں چھوڑتے، نبی اپنے پیچھے علماء چھوڑتے ہیں، عالم دین چھوڑتے ہیں. عالم دین نبیوں کے وارث ہے، ان کو وراثت ملی ہے، وراثت میں ہے وہ. اور مالدار جو ہے وہ فرعون کے وارث ہے. جس کے پاس مال ہے اور وہ گھمنڈ کرتا ہے تو فرعون کا جیسا حشر ہوا اس کا بھی ویسی حشر ہوگا اگر اس نے مال کو علم سیکھ کے صحیح طریقے سے مال کا صحیح یوز نہیں کیا، سخاوت نہیں کی، کسی مسکین غریب بیوہ کی مدد نہیں کی، اور اس علم سے صرف مستی عیاشی بدماشی میں لگا رہا، تو پھر وہ مال جو ہے نا اس کا جواب ہوگا. سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہاں کہاں کیا، کہاں پیسہ خرچ کیا، کیسا کیا ہے. سب اللہ کی دین ہے. دولت بھی اللہ دیتا ہے، آزماتا ہے. اور علم کی پوچھ نہیں ہوگی. علم کا کیا ہوگا سنیے. ایک عالم اور ایک عابد کا فرق کتنا ہے؟ ایک عالم عابد کے اوپر 1000 درجہ بھاری ہے. ایک بڑی اچھی مثال ہے، شیطان جو ہے نا پورے ٹائم برباد کرنے کو لگا رہتا ہے. تو ایک عابد تھے، 70 سال کے تھے، اور مسجد میں جلدی جلدی نماز پڑھنے جا رہے تھے. فجر کا وقت تھا، ٹائم ہو گیا تھا، اور وہ نماز پڑھنے جا رہے تھے. تو شیطان کیا ہوتا، بڑے اچھے سے اپنے ایک جال بچھا کے وہ مسجد کے باہر کھڑا تھا. جیسے ہی وہ عابد صاحب آئے، وہ سمجھتے تھے میں بہت بڑا، مجھے تو بہت نالج ہے اور میں بالکل 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، حج کرتا ہوں، اور بہت سارے جگہ میں بھی بڑی عزت تھی ان کی. ارے بابا بہت عبادت والے آدمی، بہت عبادت کرتے. تو اب وہ شیطان کو ان کو برباد کرنا تھا، کیونکہ عالم نہیں تھے، صرف کیا تھے؟ عابد تھے، صرف عبادت گزار تھے، عالم نہیں تھے. شیطان ان کے راستے پہ کھڑا ہو گیا، ایک چھوٹی سی بوٹل لے کے، چھوٹی سی ایک شیشی کانچ کی بوٹل لے کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا عابد صاحب سنیے سنیے، حضرت سنیے سنیے، کہا کیا بات ہے، جلدی بول کیا کام ہے، مجھے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. بولے حضرت عابد صاحب ذرا بتائیے تو، ایک سوال ہے بس، ایک سوال بتا کے چلے جاؤ. وہ تو انسانی بھیش میں کھڑا تھا شیطان. بولے کیا ہے، جلدی بول. کہا یہ جو چھوٹی سی بوٹل ہے نا میرے پاس میں، چھوٹی سی شیشی، آپ کا یقین کیا ہے، بتاؤ آپ کیا سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ساری دنیا کو اس بوٹل میں ڈال سکتا ہے کیا؟ ساری دنیا کو اس بوٹل کے اندر ڈال سکتا ہے؟ اور کیا پاگل ہے؟ عابد تھے نا، عالم نہیں تھے. کہا پاگل ہو گیا تو، اتنی سی بوٹل کہاں، اتنی بڑی دنیا کہاں. سوال کیا تھا؟ آپ کا اللہ کیا اس بوٹل کے اندر پوری دنیا کو داخل کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ کیونکہ ان علم نہیں تھا، اللہ کی قدرت پہ بھروسہ نہیں تھا، معلوم ہی نہیں تھا، علم ہی نہیں تھا نا، صرف نماز پڑھ رہے تھے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے یہ معلوم نہیں تھا، اس لیے جواب دیا پاگل ہو گیا، اتنی سی بوٹل کے اندر ساری دنیا چلی جائے گی، چل نماز کا ٹائم ہو رہا ہے میرا، ہٹ وہاں سے. بہت زور سے کہے لگا کے ہنسا. واہری نماز تمہاری، جب اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے تمہارا، اللہ کے بارے میں اللہ کو جانتے ہی نہیں ہو،
اب اتنے میں پھر عالم صاحب آ رہے تھے جلدی جلدی نماز پڑھنے کے لیے، ان کو بھی ٹائم ہو گیا تھا. پوچھا عالم صاحب رکیے رکیے، بس ایک سوال ہے، جلدی بتا دیجیے، بس اتنا بتا کے چلے جائیے. کیا کام ہے؟ معلوم تو نہیں تھا کوئی شیطان ہے، وہ تو شیطان انسانی بیش میں کھڑا تھا. کہے جلدی سے کون سا سوال ہے؟ کہا بس میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، یہ چھوٹی سی بوٹل جو میرے پاس ہے، چھوٹی سی شیشی، کیا آپ کا اللہ اس کے اندر پوری دنیا کو داخل کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا پاگل کہیں گے، یہ شیشی تو بہت بڑی چیز ہے، شیشی، یہ بوٹل بہت بڑی ہے. میرا رب وہ ہے نا جو ہر چیز پہ قادر ہے، سوئی کے ایک ناکے کے اندر سے پوری دنیا کو نکال سکتا ہے. سوئی کے ناکے میں، سوئی کا ناکا کتنا ہوتا ہے جس میں دھاگا پورے ہوتے، ان کا یقین کیا تھا؟ سوئی کے ناکے کے اندر سے پوری دنیا میرا اللہ نکال سکتا ہے، داخل کر سکتا ہے. یہ یقین ہونا چاہیے. یہ یقین کب ملے گا؟ جب علم سیکھوں گے. علم سیکھنا ضروری ہے. علم سیکھ جاؤں گے تو سب نکھر جائیں گا، سنور جائیں گا. اور درجات کیا ملیں گے؟ عالم دین کا درجہ کتنا بڑا ہے معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت سے، شہید سے بڑا درجہ دیا ہے. شہید ان کو دیکھ کر رشک کریں گے، شہید ان کو دیکھ کر رشک کریں گے. اور رشک کر کے پھر کیا ہوگا؟ جب حشر کا میدان سجے گا نا، تو عالم اور عابد دونوں جب اللہ کے بارگاہ میں ہوں گے، تو عابد جو صحیح سیکھ کے، صحیح وضو سیکھ کے، صحیح قرآن پاک کی تلاوت سیکھ کے، صحیح اچھی طریقے سے سیکھ کر جس نے اس دنیا سے چلے گیا، صحیح عقیدے کے ساتھ چلے گیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا جنت میں چلے جا، جا جنت میں چلا جا عابد سے. اور عالم سے کہیں گا تو ٹھہر جا. عالم سے کیا کہیں گا؟ تو ٹھہر جا. بہت تعجب میں کرے گا، مجھ کو کیوں ٹھہرایا اللہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سن، پیچھے پلٹ کے دیکھ، حشر کا میدان ہوگا، پلٹ کے دیکھ، جس کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے، جس کی شفاعت کرنا چاہتا ہے، جس کو بخشوانا چاہتا ہے، اس کو لے کر چلے جا. یہ عالم کا درجہ ہے. عالم عابد سے 1000 گنا زیادہ درجے میں بڑا ہوتا ہے، اور اس کو کوئی بہکا نہیں سکتا ہے. شیطان پہ وہ بہت بھاری ہوتا ہے. اور علم جو آتا ہے نا، اس میں انکساری پیدا ہوتی ہے. مال آتا ہے تو غرور آتا ہے، مال آتا ہے تو غرور آتا ہے، اور علم آتا ہے تو ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے. عالم علم اگر سیکھ لے تو پھر وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ حسن اخلاق والا ہوتا ہے. اگر حسن اخلاق نہیں آ رہا اور عالم ہے تو پھر وہ عالم نہیں ہے. حسن اخلاق ضروری ہے. حسن اخلاق کے بنا علم کو پھیلا نہیں سکتے.